مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جو ہے وہ جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر کے لائے ہیں۔ اللہ پاک نے 9 چیزوں کو فرمایا کہ یہ حرام ہے تم پر۔ یاد تیری راہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، اس درخت کا پھل کون کھائے گا؟ صفائی ستھرائی کے لیے فیملی، بولا میری شادی نہیں ہوئی ہے، لمحے دے سکوں کے سب مدینے میں گزار، جب تک جیئیں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کرتے رہیں۔ گھر میں گھریلو صدقہ باکس جو رکھے ہوئے ہیں، اب اس میں جو رقم ہے شیر میں خود پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دی۔ کہ کیا میرے دل میری جان کا قرار، دل اور میری جہاں بھر کے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، متقی شخص اللہ کریم کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ ہمارے قبلہ یوسف شاہ صاحب ایک اسلامی بھائی سے ملنے گئے، انہوں نے وہاں جا کے کیا دیکھا اور ان اسلامی بھائیوں نے کیا سنا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ قبائلی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہوتی ہوں، بات نہ بن پاتی ہو، دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت، اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مقدس مقامات۔ جب آپ نے شجرہ شریف تحریر فرمایا، اس میں یہ جو آپ نے وظائف رکھے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اب لوگ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں۔ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ پاک نے اس کو بہت مال عطا فرمایا۔ مجلس تحفظ عراق مقدسہ کے نگران مجلس پاکستان ہیں حضرت مولانا حافظ افضل مدنی صاحب۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ حالانکہ بہت ساری جو ہے فرمائشیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم نے تیار کی ہیں، لیکن وہ سلسلے کا حصہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آج میرے پاس آلموسٹ تقریباً جو اس وقت پرچے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تقریباً وہ 37 جو ہے وہ ہیں، جو چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں تیار کر کے، جو فرمائشیں، اور ایسی بہت ساری ہیں جو میں چھوڑ دی ہیں آج کے سلسلے کی، جو پرانی رہ گئی ہیں تو وہ تو ایک الگ جو ہے وہ میٹر ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مطلب ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں، تو لیکن پرائیورٹی آپ کی فرمائشوں کو جو ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے ایک کارٹون جو ہے وہ ادھورا پارٹ 1 دیکھا تھا،
اور اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ رہتا ہے کنیز فاطمہ کا، تو وہ اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہمیں میسیج بھی جو ہے وہ اپنا آ رہے ہیں کہ بچے انتظار کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں اوپر چڑھتی ہوں، آپ مجھے پانی دیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ لیں. گھونسلے سے باہر مما پاپا سے پوچھ کر جانا چاہیے. بغیر پوچھے گھونسلے سے نکلنے کا انجام کیا ہوا؟ دیکھا، گر گئے نا. والدین اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. چلیں آئیں. سوئنگ والا جھولا پہلے میں جھولوں گی. نہیں، پہلے میں. یہ لیجیے، کوے کا بچہ بھی گرا ہوا ہے. بریرہ، ہر پرندے کو نہیں اٹھاتے. بعض پرندے انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے، انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں. ان کووں نے تو حملہ کر دیا. یہ کہاں پیچھے لگ گئے؟ بھاگیں رائکا، بھاگیں. آپ بھی بھاگیں، ورنہ یہ کوے ہمیں نہیں چھوڑیں گے. بھاگیں رائکا، بھاگیں. فیضان بھائی آپ اس طرف جائیے، میں اس طرف جاتا ہوں. یہ کوا آج جان نہیں چھوڑے گا. یہ کوا یہاں بھی آ گیا. یہ تو میں ہوں. تو آپ کوے کی آواز کیوں نکال رہی تھی؟ میں کوے کی آواز کب نکال رہی تھی؟ میں تو کہہ رہی تھی کہاں ہے، کہاں ہے. ہائے اللہ، اب کیا ہو گیا؟ میں تو غلام رسول بھائی کے ساتھ آئی تھی. چلے میرے ساتھ. بریرہ، وہ دیکھیں، یہ اتنا بڑا کوا بدلہ لینے آ گیا ہے. بریرہ بھاگے. کوے کے دادا، کوے کے دادا، آپ ہمیں معاف کر دیں. ہم نے تو آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کہا ہے. کون کوے کے دادا؟ یہ تو فیضان بھائی کی آواز ہے. فیضان بھائی، اللہ پاک کا شکر ہے آپ آ گئے. کوے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے. آپ گھر سے بغیر بتائے کیوں نکل گئی تھی؟ وہ میں بابا کے پاس ہاسپٹل جا رہی تھی. آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا. رائکا، رائکا. غلام رسول بھائی، اچھا ہوا آپ مل گئے. آپ بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو بریرہ کو دیکھ کر بریرہ کے پاس چلی گئی تھی. بس پھر ہم پارک میں آ گئے، لیکن پارک میں ایک بہت بڑا کوا ہم سے بدلہ لینے آ گیا. آپ کو اس طرح مجھے بغیر بتائے نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ بڑا کوا؟ بڑا کوا شاید کوے کے دادا ہیں. وہ ہم سے بدلہ لینے آ گئے ہیں. دادا ہیں، بدلہ لینے آ گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ میرے ساتھ آئیے، بریرہ کی مدد کیجیے. بڑا کوا. رائکا، رائکا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون؟ غلام رسول بھائی، میں ہوں فیضان. وہ بڑا کوا نہیں، فیضان بھائی ہیں. انہوں نے کوے والا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے. اچھا. بریرہ ضد نہیں کرنی چاہیے، والدین کا کہنا ماننا چاہیے. والدین کی نافرمانی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. ہمارے والدین جو کہتے ہیں ہمارے اچھے کے لیے ہی کہتے ہیں. اچھے بچے کبھی ضد نہیں کرتے. آپ تو اچھی بچی ہیں، امید ہے آئندہ آپ ضد نہیں کریں گی. وہ بڑا والا کوا کہاں گیا؟ وہ تو فیضان بھائی تھے. لیجیے، دوبارہ آ گیا. فیضان بھائی اب یہ استعمال نہیں کیجیے گا. لیکن کیوں؟ فیضان بھائی، اللہ پاک نے ہمیں اپنی مخلوق میں سب سے اچھا بنایا ہے، انسان بنایا ہے، تو ہمیں جانوروں والے کاسٹیوم نہیں پہننے چاہیے. کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں. پیارے بچوں، اپنے والدین کا کہنا مانیے اور کبھی بھی ان کی اجازت کے بغیر باہر مت جائیے. جی، آپ نے ملاحظہ کیا، یہ کارٹون تھا جو ہے وہ، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے اس میں یعنی یوں سمجھیں کہ ہڈن میسیج جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں، تاکہ ظاہری بات ہے کہ بچوں کی دلچسپی اس طرح کے کارٹونز وغیرہ میں ہے، اور آج کل کے دور میں بچے زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ جو شرعی رہنمائی کے ساتھ ہمیں جو اجازتیں ملی ہیں، تو اس طریقے سے ہم یہ والے غلام رسول، کنیز فاطمہ، سعد اور سعدیہ 2D 3D اینیمیشن وغیرہ جو ہے وہ بنا کر بچوں کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. الحمدللہ بچے بار بار ایک چیزوں کو جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ لاشعوری طور
پر اس میں جو میسیج الحمدللہ ایک اسلامی کے اعتبار سے دیا جاتا ہے وہ الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ یہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو امیل سنت کا ایک کلپ دکھاتے ہیں جس پہ یہ شاید یوں سمجھے کہ ہر دوسرے شخص کا ہی جو ہے وہ اپنا یہ پرابلم ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو یہ ایک شکایت بعض اوقات رہتی یا نہ بھی رہتی ہو تو کہ نماز میں وسوسے جو ہے وہ آتے ہیں، تو نماز میں وسوسے آئیں تو کیسے دور کیا جائے؟ امیل سنت سے سوال ہوا ہے، امیل سنت نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں شیطانی وسوسے آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اور یہ کیوں آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ شیطان کیوں آتا ہے؟ مت آیا کر۔ تو اس کو ایک جملہ خوبصورت یاد آیا مجھے، پڑھا تھا کتاب میں، کمان لاحول پر تیر استعاذہ رکھ کر اس پہ چلا دو۔ میں نے اس جملے سے کچھ اپنے الفاظ ملا کر، لیکن ظاہر ہے سمجھے گا شیطان تو سمجھ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن سارے نہیں سمجھے ہوں گے الا ماشاء اللہ کوئی سمجھا ہوگا۔ یعنی لاحول شریف یہ شیطان کے کلیجے پر سمجھو بم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے اس کی ناک کٹتی ہے۔ کیسے؟ کہ میں اتنا برا ہوں کہ لوگ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی ناک تو کٹتی ہے لیکن کٹے اس کی جس کی ہو، اس کم وقت کی ہے ہی نہیں ناک، پہلے جڑ سے کٹ گئی ہے۔ تو یہ اتنا ذلیل ہے شیطان، اور اتنا ضدی ہے کہ لاکھ اس کو برا بلا بولو یہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، مایوس ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہیں کہ ذرا کسی نے بول دیا مولانا تھوڑا سنبھل کے بات کرو، یہ بیان میں آپ نے یوں کیوں بولا، درس کیوں دیا، آج مت دو درس، لوگ مجھے یوں بولتے ہیں، چھوڑو یار لوگ سنتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ تو اتنی سی دیر میں مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ شیطان ہے جو بگاڑ کرنے میں مایوس نہیں ہوتا، تو ہم سدھار کرنے میں کیوں مایوس ہو یار؟ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں۔ تو نماز میں وسوسے جس کو آتے ہوں اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ لیفٹ شولڈر الٹے کندھے کی طرف اس طرح کرے۔ تھوک اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تھتکارے۔ مسجد میں ظاہر ہے پھر مسجد میں یوں تھو زور سے کرو گے تو سائیڈ والا کہیں آپ کو پکڑ نہ لے، مشکل نہ ہو جائے، مولانا یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ حکمت عملی سے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ کو تھتکار رہے ہیں، آئیڈیا سے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں، اور اب نماز شروع کریں۔ نماز میں جہاں جہاں مستحب ہے نظر رکھنا وہاں نظر رکھیں، اس مستحب پر عمل کریں۔ مثلا یہ قیام، جب سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں کھڑے کھڑے، یہ کیفیت اس کو قیام بولتے ہیں۔ تو قیام میں سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر رکھیں، اور التحیاتوں میں گود پر نظر رکھیں، رکوع میں پشت قدم یعنی پاؤں کا جو اوپری حصہ نظر آ رہا ہے اس پر نظر رکھیں، سجدے میں ناک پر نظر رکھیں۔ یہ مستحبات ہیں، مطلب اور کوئی اگر بھول نہیں رہا تو اس طرح مطلب ان پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ الکریم نماز میں وسوسوں سے نجات ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سبحان اللہ۔ جب تک سید عابد شاہ صاحب نہیں آتے تو ظاہری بات ہے کہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ فرمائشیں جو ہے وہ ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ایک کلام جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں پڑھا گیا تھا، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی۔ یہ ایک سے زیادہ اسلامی بھائیوں کی فرمائش ہے، الحمدللہ بڑا رکت انگیز جو ہے وہ اپنا کلام پڑھا گیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی۔
سامنے نظروں کے مدینے گلی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے گلی تھی، میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، نظروں سے لیے بوسے کبھی ہونٹوں سے چوما، نظروں شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی، اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی، اس ماشاء اللہ. ہمارا ایک سلسلہ ہے جو سلمان بھائی کرتے ہیں اور زندگی من، تو اس میں فی الحال ظاہری بات ہے جتنے ایپیسوڈ ریکارڈ انہوں نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ ریکارڈنگ کے لیے چونکہ آؤٹ ڈور جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، تو جب انشاءاللہ وہ جائیں گے تو مزید ریکارڈنگز جو ہے وہ ہمیں ملیں گی. ایک اس میں انہوں نے پروگرام کیا تھا، اس پہ قبائلی زندگی جو ہے وہ اپنا اس میں دکھائی گئی. اب ظاہری بات ہے کہ وہ پروگرام تو تقریباً 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کی ڈیوریشن کا ہے، لیکن اس کے کچھ کلپس اور اس میں ایک فرمائش کا حصہ یہ بھی تھا کہ وہ زیر زمین اندر جو ہے وہ گھر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ دکھائی گیا. تو الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں قبائلی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. لنڈی کوتل کی اپنی ایک شناخت ہے. آپ لنڈی کوتل میں پہنچیں تو ایک مانومنٹ آپ کا استقبال کرتا ہے. میں نے ایک کلام سنا تھا یہاں پر، یا رسول اللہ بوائم، یا حبیب اللہ بوائم، ستازڑا ٹوٹے ٹوٹے شی دا بوائم دا بوائم. شادی ادھر ہمارا طریقہ کار اچھا ہے. اچھا، غریب لوگوں کے لیے اور امیر لوگوں کے لیے تو ایسے بھی آسان ہے. جب تک مہمان آتے جائیں گے کھاتے جائیں گے. واہ واہ. ہمارا نہیں ہے کہ بھئی 10 بج گئے شادی حال کی لائٹیں بند، ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا طریقہ کار ہے یہاں کا؟ ہمارا اپنا فنڈ ہوتا ہے، مہینے میں ہم لوگ جمع کرتے ہیں 200 300 500 روپے. پھر بندہ مرتا ہے نا، اس کو ہم لوگ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. مشہور ہے کہ یہاں کی عورتیں بازاروں میں نہیں جاتی. آج کل تو ہر بندہ بیوی سے ڈرتا ہے. بس آپ ڈرتے ہیں؟ میں نہیں ڈرتا. آپ نہیں ڈرتے؟ بالکل بھی نہیں ڈرتا. ہم لنڈی کوتل سے جانب جمرود روانہ ہوئے. زندگی 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 زندگی
बच्चे यूं ही खेलते रहते हैं यहाँ पे? सर ये बस जगह कोई नहीं है, इधर खेलते हैं। इधर हमारा वगैरह तो नहीं होती यहाँ पे? इधर हमारा लोग ज्यादा पसंद 100% क्रिकेट ज्यादा बहुत पसंद करता है, लेकिन यहाँ पे जगह कोई नहीं, जगह सारा पहाड़ इलाका है, कोई जगह ऐसी बात। तो पहाड़ों के हवाले से कोई खेल नहीं है पहाड़ों के ऊपर? कोई खेल नहीं, पहाड़ से नीचे फटाफट उतरे और यूं चढ़ जाए, ऐसा नहीं? ये लोग ज्यादा चढ़ते हैं, हमारा जवान लड़के सारा चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं, फटाफट चढ़ जाता है। अच्छा, चक्कर के लिए जाते हैं, चक्कर के लिए जाते हैं। जी जी 100% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चोरी नहीं? कोई चोरी नहीं। लेकिन कोई दरवाजा नहीं है इनका, कोई ऐसे कोई लॉक नहीं। हाँ, ये कमरे का भी दरवाजा नहीं है। हाँ, ये भी इस तरह। ये मेहमान खाना है? हाँ, मेहमान खाना है, हुजरा है इधर। यहाँ पे कोई चोर मोर नहीं, इधर रात को ये खुला होता है, दिन को होता है, कोई चोर वगैरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा अमन इधर। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। ये देखें जी, यहाँ भी ये कबायली ज़िंदगी का एक अंदाज है, और माशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत है कि जो हमारे जहन में एक खाका होता है ना आमतौर पर बैठा हुआ कि कच्चे घर, बिल्कुल कच्चे घर, तो ये अभी तकरीबन यूँ बोलिए कि बहुत कम होते जा रहे हैं। तो भारत जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं, मौजूद भी हैं, लेकिन जिद्दत भी आती जा रही है, अल्लाह की रहमत है, और बंदा अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत से फ़ायदा उठा करके अपने लिए आफियतों और राहतों का सामान जो है वो करता चला जा रहा है। हुजरा सिस्टम है यहाँ पे, हर वक्त यहाँ पे हुजरे में रहते हैं, बड़े हुजरे में होते हैं, छोटे बच्चे भी खेलते भी हैं, बिल्कुल खेत वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे। रोज़गार की परेशानी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। अभी अगर कोई एक गरीब है, एक इलाके में कोई गरीब है, तो अमीर जो होते हैं उनका पूछते हैं, खाने का पीने का उनको बेचते हैं। अच्छा, एक दूसरे को, भाई को या कोई चचा, बिल्कुल है, खाना वगैरह दोपहर को या शाम को इकट्ठे खाते हैं मिलके सारे। तो सुना है पठान सख्त बहुत होते हैं, गुस्से वाले बहुत होते हैं, ये बात सही है? गुस्से वाले तो होते हैं। अच्छा, गुस्से वाले इसलिए होते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है ना तो उस पर गुस्सा करते हैं। अच्छा, वैसे गुस्से वाले नहीं होते। सही सही, बड़ा एक सुकून सा लग रहा है। लोगों की जिंदगी में ना एक ठहराव है, एक इत्मीनान है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और हम लोग अंदाजा लगाएं कि हमारी जिंदगी में क्या है। यानी आप देखिए इनके चेहरे भी कैसे मुतमईन चेहरे हैं, कोई इनके चेहरों पे हवाइयाँ नहीं उड़ रही, कोई इनके मतलब यूँ बोलें कि परेशानी नहीं है। ये देखें जी, ये वो सामने पानी नजर आ रहा है। नजर? जी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल तसल्ली से देख आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है ना। इसमें हम खुद भी जाके हमने काम किए हैं। अच्छा, खुद है आपने? खुद भी मकसद है कि मजदूरों के साथ एक जमाने में सही ये हमने किया है। तो यहाँ पानी का फिर जरिया किसी कबीले का कुआं है या आपका अपना कुआं है? हमारा जाती इस गांव का है। अच्छा, इस मोहल्ले का है? जी जी ठीक। नहीं बस ये पड़ा हुआ है, 2-4 मिनट ये ठंडा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। ये मिट्टी का घर है? ये बस मतलब डैमेज हुआ है। जिंदगी जिंदगी। ये देखें जी, ये है ट्रेडिशनल घर जो होता है, इसकी दीवार देखें कितनी मोटी है। उस्मान भाई, इसमें से कहाँ गर्मी सर्दी जानी? कुछ भी नहीं जाना जी। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके हमें एक घर में जाना था। जबरोद की गलियों से गुजरते हुए अपने मतलूबा मकाम तक पहुँचे। वहाँ ज़ेरे ज़मीन रहने के लिए एक जगह बनाई गई थी। ये भी जिंदगी का एक अंदाज और पहलू था जिसे हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगह भी रहे हो करम ये, या रब जगह भी रहे हो करम ये, तेरी रिज़ा वाली मिल जाए जिंदगी। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सैयद साहब की आमद हो चुकी है। कैसे हैं गुराई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ये बताएं, आपने कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम आउटडोर किया है? आउटडोर इस किस्म के प्रोग्राम? यानी वैसे आउटडोर तो किए हैं, लेकिन इस तरह का कोई प्रोग्राम? इफ्तार किया है, इफ्तार किया है मच्छरों के पास जाके, इतना आउटडोर। अच्छा, रोजे की हालत में इस तरह किया है। रोजे की हालत में? फिर कौन था रोजे की हालत में, आप लोग या चंद मछेरे थे? हाँ,
ان کے ساتھ جو ہے. لیکن وہ رمضان المبارک کا نا جو رمضان سے پہلے آپ نے ریکارڈ کیا تھا نا, جی جی جی, تو وہ کہاں سے جو ہے وہ اپنا آؤٹ ڈور ہو گیا نا. اچھا آؤٹ ڈور ہو گیا, ٹھیک ہے. چلے جی ماشاءاللہ سید صاحب جو ہے وہ اپنا آ چکے ہیں, اور سید انشاءاللہ یعنی ایک سید صاحب نہیں ہے تو دوسرے سید صاحب جو ہے وہ اپنا ہے. ایک میسج تھا تو بہرحال گزشتہ ہفتے تھا تو سید صاحب سے ہی پوچھنا تھا, تو سید صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں. اشعار اس سیٹ پر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے اشعار کے جواب بھی جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں. آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں تن و جاں آتا ہو, آسان تن و جاں. ہاں تن و جاں. اچھا ایک میسج آیا تھا کہ حاجی شاہد صاحب اور سلمان مدنی بھائی کا کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو کلام ریکارڈ ہونا چاہیے, اور حاجی شاہد صاحب پاکستان انتخابی کابینہ کے نگران ہیں, اتنے بڑے نگران ہیں, لیکن ان کا کوئی کلام جو ہے وہ اسٹوڈیو ریکارڈ نہیں ہوا. تو اور سلمان بھائی کا بھی ایک ہی ہوا ہے. تو بہرحال جنہوں نے میسج کیا ہے ان کی یعنی یوں سمجھو گوش گزار جو ہے وہ اپنا کر دوں کہ حاجی شاہد صاحب کا بھی اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے ہیں, اور وہ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ موجود ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بھی اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلائے ہیں. آئیے جو ہے وہ آپ کو اب ایک کلام جو ہے وہ ابھی مدینے کی حاضری وغیرہ کا آپ نے دیکھا کلام, اور اسی سے متعلق یعنی اب ایک حاضری ہوتی ہے سید صاحب, اور پھر جب بندہ آ جاتا ہے مدینے سے تو پھر جدائی کے جو ہے وہ اپنا کلام ہاں پڑھے جاتے ہیں. تو ایک کلام جو ہے وہ تھا یہ ٹیلی تھون ابھی ہوا تھا, اس پہ اشفاق بھائی نے امیر سنت کی موجودگی میں جو ہے وہ ایک کلام پڑھا تھا, عشاء بحر و بر میں مدینہ چھوڑ آیا. اللہ اللہ اکبر. اسکرین پر ایک شخصیت جو ہے وہ دکھائی گئی, اگرچہ پہچانے جو ہے وہ اپنا کون ہے. اللہ اکبر. پہچان لیا سید صاحب نے. بھائی ہٹا رہے کیوں ہے, مستقل جو ہے وہ اپنا اضحک اللہ سنکا اضحک اللہ سنکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں سید عائشہ صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ رب العالمین. کہاں ہیں بھائی آپ, کہاں پر ہیں, کہاں تک پہنچا قافلہ؟ منڈی بہاؤدین میں. منڈی بہاؤدین میں. اور کل کہاں ہے؟ پھالیا میں. کل پہلا سیمی فائنل. کل پہلا سیمی فائنل پھالیا میں. اچھا سید صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں جو آپ کا دوسرا غالباً سیمی فائنل ہے وہ منگل کو ہے یا بدھ کو ہے؟ یہ 17 تاریخ کو. 17 اور 17 تاریخ کو میرا خیال منگل ہے. اچھا جب پچھلے سال ہوا تھا وہ غالباً شاید جمعہ کا دن تھا, اور فوراً جو ہے نا وہ تو ہو گیا تھا, پھر رات کے وقت میں جو ہے وہ ریکارڈڈ چلایا تھا, دوپہر میں جو ہے وہ لائیو ہوا تھا. تو اب چونکہ جمعہ کا دن تو ہے نہیں, تو اب بھی ہوگا دوپہر میں 2 بجے انشاءاللہ لائیو جائیں گے. پھر ایزا لائیو جو ہے ٹھیک ہے وہ رات والے ٹائم. ٹھیک ہے, وہی مطلب جو گزشتہ سال جو طریقہ کار تھا وہی جو ہے وہ اپنا ہوگا. ٹھیک ہے چلیں جی, اب آپ آ ہی گئے ہیں تو تن و جاں جو ہم نے ان کی طرف بڑھایا تھا وہ آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں, اور آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے. ہونٹوں سے میں پہچان لیتا ہوں. اچھا آواز تو آنی رہی, پہچانیے. یاد میں جس کی نہیں ہوش و تن و جان. یہ بول رہے یہ صحیح صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نہیں, ویسے آپ صحیح چل رہے تھے جب آپ اپنا بتا رہے تھے, اور جیسے ہی میں نے شعر کی بات کی تو آواز چلی گئی. خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرح آواز چلی گئی. جس کی نہیں روش تن و جان کو پھر دکھا دے وہ رخ میرے فروزاں کو. ماشاءاللہ. چلیں ایک سوال میں بھی پوچھنے لگا ہوں, کیا بتائیں, ایسا شعر سنائی جس میں 4 اور 5 آتا ہو. یہ شاید 4 اور 5. اچھا یہ میں ویسے ہی عرض کر دوں, آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے جہاں آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ آپ خود آپ سے پوچھا جائے گا. اچھا یوں ہے. ہاں, اور دوسرا ہم اپنی نہیں پوچھتے, ہم ناظرین کا پوچھتے ہیں. اچھا اب چلیں ایک کام کرتے ہیں, میں اور آپ مل کر ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھتے ہیں. وہ اسکرین سید صاحب آپ کے سامنے اسکرین ہے؟
जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल नजर आ रही है। चले जी माशाल्लाह। हैं तो आप उधर, वरना मेरा इरादा था कि जी शाह साहब को तो पूरा होने दे। अरे गाफिल वो क्या जगह है जहाँ अल्लाह 5 जाते 4 फिरते हैं। शाबाश शाबाश, ये वाली शाबाश आपके लिए। सुभान अल्लाह। दिखाएं जी स्क्रीन पर सैयद साहब से हमने क्या पूछना है। अब सैयद साहब से क्या पूछ रहे हैं? कौन से आ रहे हैं? ये यही वाले। हाँ, आप तो इस वक्त हमारे साथ हैं। चलें जी। माशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ माशाल्लाह दानियाल मदनी भाई भी मेरी मदद के लिए इजाजत है आपकी तरफ से। नहीं बिल्कुल, जिसको अच्छा दानियल भाई मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। जी इंशाल्लाह। हम ये कह रहे हैं कि अच्छा इसमें स्क्रीन तो दिखाएं। जी जी स्क्रीन दिखाएं पूरे। अब सैयद साहब को हटा दें आप, बस वॉइस आती रहे जी। इसमें या है, या बिल्कुल है। और ये दानियाल भाई तो माहिर हैं, चूंकि ये लोग तो बनाते रहते हैं ये वाले। बनाई भी तो नहीं ले आए? नहीं, ये हमारा अपना बनाया हुआ है, हमारा अपना बनाया हुआ है। भी सही माशाल्लाह। अली भी है, या भी आगे दो जी बहुत अच्छा। और दानियाल भाई वाव है इसमें। वाव ये दानियाल भाई पूछ ले, 0 लग गया यार। वाव, हाँ ऊपर रॉन्ग। अच्छा 2 बंदे हैं तो फिर जवाब भी 2 बार आएगा ना, मतलब 8 गलतियों की इजाजत मिलेगी ना। आप अपने जहन से भी बताइए यूसुफ भाई, दानियल भाई पे इतना डिपेंड नहीं करें, आप अपना भी बताइए। आपने भाव लगवाया ना। नून है इसमें, नून। नून बिल्कुल है। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, जबरदस्त। सही साहब, आप भी लगे रहे। आप अपने तौर पर सोचे। मैं अपने तौर पर हाँ सोचते रहे कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम। नहीं मालूम। बा है इसमें जी। बा बा बुजुर्ग। ला 2 गलतियां हो गई। दोनों गलतियां, 4 गलतियां अलग से होंगी। तो ये सब आज तो आप वहां से हैं, तो जितना चाहें गलतियां जो है वो अपना आप कर लें। 2 मिलकर भी नहीं आ पा रहे हैं। 2 मिलकर भी नहीं आ रहे। चैंपियन है वो तो बनाते हैं माशाल्लाह। हाँ दाल है इसमें, दाल। क्या कहा? जाल जाल जाल। दाल है, दाल दाल है भाई माशाल्लाह, दाल है, दाल है। दाल 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 दाल। अब दाल से डाल पे चले गए। ये देखे ना, वो आवाज की वजह से हमने दाल लगा दिया। वो अब जो बोल रहे हो वो ना मांगो। नहीं हाँ बिरयानी है, बिरयानी। हाँ इसमें, हाँ। कौन सी? हाँ हलवे वाली। हाँ हाँ है इसमें, हाँ 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 हाँ। अरे मतलब ये वाली, हाँ 7 दे दिया भाई। हाँ इसमें जी 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 लगा दिया सही है सब। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। 2 हाँ है। ये इतना मुश्किल आए शायद पूरा भी हो जाएगा जब भी नाम नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है। मीम मीम मीम। अल्लाह क्या बात है। देखो वाह, गलतियां पूरी अभी तक नहीं पहुंचे ये। बाबू आप पहुंच गए। आप पूरे पहुंचे भाई। 2 जो बैठे हैं हमारे। अब देखो एक लफ्ज रह गया है, फिर भी नहीं आ रहा। इतना मुश्किल ना आया बदत। नहीं देखा, आपको पता था मैं आ रहा हूँ। नहीं मैं आपके लिए नहीं, वो लाए तो वो जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है ना वो लेकर आए। नाजरीन ही ये देते हैं नाम हमें। बहुत मुश्किल आया भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा इसमें टोपी वाला टे लगा दे। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मीठा मदीना। सब पुकारो झूम कर मीठा मदीना मरहबा, मीठा मदीना मरहबा, मीठा मदीना मरहबा। शाह साहब माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको भी अच्छा माहौल बना। आइए जी, आपको जो है वो मैंने जिस कलाम का कहा था वो आपको कलाम सुनाते हैं। बहारों पर मैं
انور میں مدینہ چھوڑ آیا روضہ انور میں مدینہ چھوڑ آیا غم کے چھا گئے بادل دل میں مچ گئی ہلچل دل میں مچ گئی ہلچل میرے یاور میں مدینہ چھوڑا کوہ غم پڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا جب چلا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو جب چلا تھا طیبہ کو تھی خوشی میرے دل کو اب ہے دل مضطر میں مدینہ چھوڑ آیا مدینے کے جلد جلد گزرے تھے آہد مدینے کے جلد جلد گزرے تھے جلد جلد چھوٹا ماشاء اللہ سید صاحب ایک میسج آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کی ٹیم میں مدنی چینل کے مبلغین کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے. آپ نے ویسے کسی اس طرح کے کوئی پروگرام میں شرکت کی ہے یا آپ شروع سے آپ ہوسٹ ہی چل رہے؟ ایسے پروگرام ہے آپ جیسے نگران شورا کے ساتھ آ گئے. اچھا اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا اصل میں مبلغ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوا ہے, جیسے پلاننگ کے ساتھ ہو جائے کہ پوری اصل میں یوں تو آپ دیکھیں نا کہ اس میں ظاہری بات ہے صحیح سب یاد کرنا پڑتا ہے نا. اب ہمارے جو مبلغین ہیں ظاہری بات ہے اس انداز سے تیار کیا جائے کہ جو ہے اسی میں سے چلے, چھوٹے لیول پر ہو جائے جس میں مبلغین کا ہی جو ہے ہاں بس نصاب ہے نا, جیسے کہ ان کو پتہ ہے بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے آپ نے ہی بیان کیا ہوا ہے, آپ کے ہی بیان سے نکالا ہے, آپ کے ہی پروگرام سے نکالا ہے, اسی میں سے ہو جائے تو. اور آپ تو کرتے رہتے ہو ویسے عید پر وہ جو کرتے ہو نا ایونٹ پہ جو اس طرح کا پروگرام کرتے ہو ایک تو مبلغین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پھر نعت خواں وغیرہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور طبیعت بھی ہوتی ہے نا کہ مل کے کھیلیں. سبحان اللہ, اچھا ماحول بن جائے. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک دارالفتہ اہل سنت کا ایک سوال کیا گیا تھا. گھریلو صدقہ باکس عام طور پر ہمارے الحمدللہ گھروں میں جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں اور اس میں یوں سمجھے کہ پیسے بھی ڈالے جاتے ہیں. تو اب سوال جو ہے وہ اپنا یہ ہو کہ یہ فقیر جو عام طور پر آتے ہیں کیا ان کو یہ دیا جا سکتا ہے؟ اس میں سے نکال کر اس میں سے یا ویسے ہی جو سارے نکال کر جو ہے وہ دیے جا سکتے نہیں دیے جا سکتے؟ تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں. گھر میں گھریلو صدقہ باکس جو رکھے ہوئے ہیں, اب اس میں جو رقم ہے, اب اگر کوئی فقیر کوئی سوالی آ جائے تو کیا ان کو وہ صدقہ باکس والی رقم دے سکتے ہیں؟ اگر تو گھر کی اپنی ذاتی رقم ہے یعنی خود ڈالی ہے اس میں, یا گھر کے جو افراد ہیں انہوں نے مل کے ڈالی ہے اور ان کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ ایسے فقیر کو بھی دے سکتے ہیں تو پھر دے سکیں گے. اور اگر وہ باہر سے کسی سے آپ نے لی ہے اور خاص ایک مد کے اندر لی ہے کہ مثال کے طور پر آپ دعوت اسلامی کو یہ رقم پہنچائیں گے اور انہوں نے اسی نیت کے ساتھ آپ کو دی ہے تو پھر دینے کی اجازت
یہ نہیں ہوگی. اور جس صورت میں دینے کی اجازت ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی غور کر لیا جائے کہ جو پروفیشنل اس طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینے سے گریز کرنا لازم ہے. اور اگر پتہ ہے کہ یہ لوگ بے ضرورت بلا ضرورت بھیک مانگ رہے ہیں، شرعاً ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو اب ان کو دینا یہ گناہ ہے. اس سے آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا بلکہ آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ پر توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا. اچھا، اپنی رقم کے حوالے سے بھی مصطفیٰ، گھر میں تو کئی لوگ جیسے یعنی گھر میں بھی اگر اپنی فیملی والے ہی ہیں تو پھر بھی ان کی اجازت سے ہی کرنا ہوگا. یہ ظاہر ہے کہ جو فیملی کے افراد 10 افراد ہیں، 10 افراد نے الگ الگ پیسے اس میں ڈالے ہیں، سب کی نیتیں ہیں دعوت اسلامی کو پہنچانے کی کہ جب بھر جائے گا تو اس کے بعد دعوت اسلامی کو پہنچا دیں گے، تو اب ان کی اجازت تو ضروری ہوگی. ٹھیک ہے، خود ہی ڈالتا ہے روزانہ اس میں پیسے، اب اس کے اپنے ہیں، وہ خود کسی اور نیک کام کے اندر خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ماشاء اللہ، زبردست. تو یہ سب پچھلے دنوں عدنان شیخ بھائی نے کھلیانگ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کے اندر جو ہے نا سلام پڑھا، اور ماشاءاللہ ہمارے جو ایڈیٹر اسلام بھائی جو یہ نکالتے ہیں انہوں نے بھی تعریف کی، انہوں نے بولا بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ پڑھا ہے. فرمائش بھی آئی عدنان بھائی پڑھیں اور ماحول بن جاتا ہے. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں، یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے سلام کو جو ہے نا وہ کلام والے انداز میں جو ہے وہ اپنا پڑھ دیا. آئیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیسا پڑھا ہے. تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہردم میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہردم. دنیا خلق میں جب میں رہوں سلام، دنیا خلق میں جب میں رہوں سلام، سلام ہردم للہ غمانی فریاد کو پہنچیے، للہ غمانی فریاد کو پہنچیے. یا رسول یا حبیب سلام ہردم اپنے سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ سب ہمارا سلسلہ ویسے یہ فرمائش بیس پر ہی جو ہے وہ اپنا ہے، تو آپ کبھی کبھی آتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم زیادہ باتیں کم اور فرمائشیں زیادہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں. ہاں، تو آئیے جو ہے وہ آپ کو نور عالم بھائی کا ایک پڑھا ہوا کلام، حشر میں خود کو جو بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں. واہ بھائی. شیر میں خود جو دے
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا بد گئے تو آپ کے بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو تمہارے بھلے رخ کدھر کرے نہ کوئی عمل گئے سنانے قابل نہ منہ ہے تمہارے کھانے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سب فیس بک کے جو لوگ ہیں وہ کمنٹس جو کریں گے وہ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اور شامل کر دیں تھوڑی. ہاں آپ اس پر توجہ رکھیں اور ہم جو ہے اپنی دیگر فرمائشوں پر توجہ رکھتے ہیں. ایک کلام یاد خدا و مصطفیٰ میں غالباً شرجیل نام ہے ہمارے اسلامی بھائی کا، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا پھر کے گلی گلی تباہ. تو کرے تب کی کھائیں کیوں. اگلا مصرع کیا ہے؟ یہی تھا اگلا مصرع گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے
सोते उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन यादें हुजूर की कसम ऐश है सितम यादें हुजूर की कसम ऐश है सितम गम में हम खूब गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों तेरी याद पई तड़पौंदी ए लाल नैना ने झड़ियां कदी सरसते भी लंग माही तेरी दीद नू हसरतां ने बणियां तू आके विखा जा ओ सूरत प्यारी मैं मुक्ति मुकावा आका तो जिते ओ बगारी। सुभान अल्लाह, जबरदस्त, तो ये सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, आप इस वक्त किड्स में आपका पीर मंगल बुध जुमेरात 4 दिन कौन सा प्रोग्राम? अच्छे बच्चे। कितने अच्छे बच्चे? कितने बच्चे? कितने बच्चे? कितने बजे? कितने बजे? 3:30 बजे, 3:30, 4:10 बस सिर्फ अजान की वजह से ना। और अगर जैसे जैसे अब वक्त अगर बढ़ेगा तो फिर इसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। 3:30 एक कॉल जो है वो सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं हमारे, हालांकि वैसे कॉलों का हमारा फॉर्मेट समझे ख़त्म हो गया। हम SMS और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सिलसिलों असल में दीगर सिलसिलों में ना वैसे आती हैं कॉल्स, तो SMS वाले बेचारे मैसेज करते रहते हैं कि हमारे मैसेज शामिल नहीं करते। उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो बेचारे, हाँ, जिनका नहीं जो है वो अपना शामिल होता है। सुनाए जी, महरोज भाई की कॉल आई है, सुन। महरोज भाई जी, प्यारे अकबर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको आबाद रखे, शाद रखे। सैयद आबी शाह साहब को भी आपका प्रोग्राम, आपका मदनी चैनल चल रहा है, अल्लाह पाक इसकी बहार आम फरमाए। आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते हैं, ख्वाहिशात पूरी करते हैं, और इसी दौरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सीखने सिखाने को भी मिलता है। अल्लाह की रहमत है, दावत इस्लामी मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल कर रही है सीखने सिखाने के। मैंने कहा कि आपके सिलसिले को देखते हुए जो है कुछ हम अपना भी पैगाम दे दें कि दावत इस्लामी का एक अंदाज़ सीखने सिखाने का, खौफ खुदा बढ़ाने का, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाने का माहनामा फ़ैज़ान मदीना भी है। तो माहनामा फ़ैज़ान मदीना का अल्हम्दुलिल्लाह हर साल दिसंबर में वीक मनाया जाता है, और इस साल 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता माहनामा फ़ैज़ान मदीना बनाया जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से आपका प्रोग्राम देखने वाले, आपका मदनी चैनल को देखने वाले अफराद से, ख़वातीन से, इस्लामी भाइयों से, बच्चों से गुजारिश करूँगा कि इल्म दीन सीखने का एक बेहतरीन ज़रिया माहनामा फ़ैज़ान मदीना की सालाना सब्सक्रिप्शन भी है, जो कि अभी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मनाई जा रही है। और आप इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अंदाज़ी भी करते रहे हैं, और माहनामा फ़ैज़ान मदीना को फैलाने का एक ज़रिया ये भी बना है। तो आप इसकी भी तरगीब इरशाद फरमाया। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी टीम को और मदनी चैनल के नाज़रीन को सलामत रखे, मदनी चैनल और दावत इस्लामी के फैज़ान को आम फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक पम्फलेट भी जो है इनकी तरफ से हमें मिला है कि सालाना बुकिंग डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो अपने सादा शुमारा कि सादा शुमारा अगर जो है वो आप ये माशाल्लाह स्क्रीन पर जो है वो देख रहे हैं कि 1700 रुपये, और दूसरा रंगीन शुमारा इसके 3000 रुपये हैं। कम से कम 15 मैगज़ीन जो है वो एक ही एड्रेस पर बुकिंग ऑफ़र हासिल करें, इससे कम बुकिंग की तादाद पर ये ऑफ़र नहीं है। तो ये आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपना ले लें। और ये भी थोड़ा सा बता दें कि सादा शुमारा क्या है और रंगीन शुमारा क्या है। हाँ, यानी ये तो जो है वो अपना जिस तरह मिसाल के तौर पर एक वक्त था पहले, सही साहब वो ब्लैक एंड वाइट
ٹی وی ہوا کرتے تھے، پھر اب رنگین جو ہے وہ اپنا ٹی وی آتے ہیں. تو اسی طریقے سے ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک سادہ شمارہ یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ مواد دونوں میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا پیپر بھی اچھا ہوتا وغیرہ ہوتی ہے رنگین والے کا، دیکھنے میں ذرا اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے. جی. اچھا سید صاحب، ایک چلے آپ کی موجودگی میں کا بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پروگرام کا ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں آنے والے جتنے نام لوگ جو ہو صحیح جواب دیتے ہیں، الحمدللہ ان سب کے نام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی سلسلے کے فارمیٹ کا حصہ ویسے یہ نہیں ہے. جو ہم نیچے جتنوں کے جوابات صحیح ہیں نا، یہ سب کے نام جو ہے وہ نیچے چل رہے ہیں. زبردست. اچھا، پھر قرآن اندازی ہم ان سب کے درمیان جو ہے وہ کرتے ہیں. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک گھر سے ایک ہی نمبر کے 17 نام جو ہے وہ ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. مطلب بھائی کا بھی، تو بہن کا بھی، تو خالہ کا بھی، تو پھوپھی کا بھی ڈال دیا، ہمارا بھی ڈال دیا. ہاں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا، وہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا. میں اس شہر کا نام نہیں لے رہا، لیکن آج یوں سمجھے کہ ہم نے ان کا شامل کر لیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نمبر سے ایک ہی جو ہے وہ اپنا نام شامل کیا جاتا ہے، قرآن اندازی میں ہو یا یہ. اب اس طرح تو آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی نمبر سے 100 آپ شامل کر دیں گے تو قرآن اندازی میں کسی نہ کسی کا تو یہ بھی ایک ہی ہوں گے جذبے والے. جی، یہ بھی ایک ہی ہوں گے شاید جذبے والے. میں ایک سے زیادہ انہوں نے 17 کیے، اور دوسرے جو ہے 12 لاہور سے ہے، نام ہم نہیں جو ہے وہ اپنا ڈسکلوز کریں گے. انہوں نے گھر کے جتنے، انہوں نے 17 نہیں تو کچھ کے تو کیے، لیکن ساتھ میں باقاعدہ قاری صاحب کا بھی شامل کر دیا. یعنی وہ گھر میں جو قاری صاحب آتے ہوں گے جو ہے وہ اپنا پڑھانے کے لیے، نام ان کا نہیں لکھا، لیکن قاری صاحب نمبر وہی جو اوپر جو ہے گھر والوں کا ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ نے دینا بھی تو ایک ہی ہے نا، دینا بھی ایک ہی ہے آپ نے. نہیں، انہوں نے اگر 5 نام ہے نا تو قرآن اندازی میں وہ کسی کا بھی نکل سکتا ہے. تو ایک ہی جائے گا، وفا تو ایک ہی جائے گا. اب اگر ایک گھر کے 100 لوگوں نے اپنے نام ڈال دیے تو اب کسی نہ کسی کا تو آ ہی جائے گا نا. اس طرح تو بقیہ کی دوسروں کی اختلافی ہوگی. تو اس لیے ایک نمبر سے، ہاں مختلف نمبر سے، گھر میں مثال کے طور پر 6 نمبر ہیں، 7 نمبر ہیں، 8 نمبر ہیں، تو ہر ایک ہر ہفتے آپ کبھی ابو کے نام کا ڈال دیں، کبھی امی کے نام کا، اس طرح کرتے کرتے آپ شامل ہو سکتے ہیں. دوسروں کی حق تلفی جو ہے وہ اپنا نہ کرے اس طریقے سے. تو آج ہم نے شامل کر لیا، آئندہ ہم شامل نہیں کر پائیں گے. چلیں جی، سلسلے کو جو ہے وہ اپنا مزید آگے لے کر چلتے ہیں، اور آپ کو مزید جو چیزیں جو ہے وہ اپنا دکھانی ہے. اس میں ایک مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ ہے کہ ایمان کے خلاف جو ہے وہ اپنا فتنے جو ہے وہ اپنا ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ایمان کی حفاظت کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کی جائے. موجودہ دور میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنا فتنے اٹھ رہے ہیں، تو اس پر مفتی قاسم صاحب نے کیا گفتگو کیا، یہ سنتے ہیں. سوشل میڈیا کا بھی دور ہے. اب لوگ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں. بعض اوقات بالکل اسلامی لبادے میں آ کر کوئی ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے اچانک وہ، کیونکہ ہوتا وہ قادیانی ہے تو وہ ایک انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اور اپنی بچوں کو کس طرح سیکیور رکھیں؟ ایسا کیا کام کرنا چاہیے؟ بدن کا علاج جو ہے 2 طرح ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے تو اس وقت اس کا علاج کیا جائے اور اس کے بعد اسے بھول جائے آدمی. جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے، جب بھی موسم آئے بندہ بیمار ہے. تو اب یا تو یہ ہے کہ ہر موسم میں اگر اسے زکام کھانسی ہوتا ہے تو اس کے شربت پیتا رہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنا امیون سسٹم مضبوط کرے. واہ واہ واہ. امیون سسٹم بدن کا مدافعتی نظام، بدن کا حفاظتی نظام. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ اس کی باڈی میں اتنی جان ہونی چاہیے، اتنی انرجی ہونی چاہیے، اور وہ اس کے اندر جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ موسمی اثرات اس پہ اثر نہ کریں. بیماریوں سے بچنے کا اصل طریقہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایمان جتنا مضبوط ہوگا فتنوں سے بچت اتنی زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا تو جو بھی موسمی وائرس آئے گا تو وہ اثر انداز ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فتنہ آتا ہے، جو کوئی گمراہ آدمی آتا ہے، اسے اس کے حصے کے بیوقوف مل ہی جاتے ہیں. ایسا ہی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہی نہیں تھا، لہذا نکل گئے اس طرف. صحیح. تو جو بندہ جیسا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس کے مل ہی جاتے ہیں. مرد دعویٰ کر دے، عورت دعویٰ کر دے، اسے لوگ مل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط نہیں. ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سنتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس سے متاثر ہو، سیدھا یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس فتنے سے لوگوں کا دین ایمان کیسے بچانا ہے. یہ علامت ہوتی ہے اس کے امیون سسٹم مضبوط ہونے کی. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے
کہ مجموعی طور پہ ایمان مضبوط ہو. ٹھیک, یہ سب سے مین چیز. اور ایمان کی مضبوطی دو چیزوں کے ساتھ ہے. ایک تو ہے اللہ رسول کی محبت کے ساتھ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, اور وہ بھی کوئی سالانہ نہیں بلکہ روزانہ, ہر لمحہ اور ہر گھڑی. اور وہ محبت ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک پڑھنا, سننا, باتیں سننا, سنتوں پر عمل کرنا, ہر ادا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا, نمازوں کی پابندی جو ہے وہ بڑھتی جاتی. نمبر ایک. نمبر دو ہوتا ہے عمل کی بہتری اور درستی. جو بندہ نمازی ہو, ذکر اذکار کرنے والا ہو, تلاوت کرنے والا ہو, اچھی صحبت میں بیٹھنے والا ہو, نیکوں کے پاس بیٹھے, نیکی کی گفتگو کرے, سنے, بروں سے بچنے کی کوشش کرے, یہ دو چیزیں کیا ہوگی؟ ایک طرف ایمان مضبوط, دوسری طرف چونکہ ایمان عمل کی وجہ سے بھی متاثر ہوتا ہے. جب عمل بے عملی کا بندہ شکار ہوتا ہے تو ایمان کی نورانیت بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے, اور ایمان کہاں پر ہے؟ دل میں. ایمان دل میں ہے اور گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, نورانیت کم ہو جاتی. تو اب اپنے ایمان کی نورانیت اور قوت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک طرف جو ایمانیات کی چیزیں ہیں اسے صحیح رکھا جائے, دوسری طرف جو عمل ہے اسے صحیح رکھا جائے, گناہوں سے بچا جائے, ایمان مضبوط رہے گا, امیون سسٹم مضبوط رہے گا, اور اس طرح کے جتنے فتنے ہوں گے ان سے بچت ہو جائے گی. یہ ہے ایک جنرل اس کا سولوشن. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو لازمی طور پہ کسی مستند محقق سنی عالم کے ساتھ وابستہ رکھیں, یا اپنے آپ کو ایسے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں کہ جو ماحول اوورآل آپ کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت کر سکے. آپ کے پاس ایک پروٹیکشن ہو, ایک آپ کے پاس پروٹیکٹنگ وال ہو کہ جس کے دائرے میں آپ رہ کے محفوظ رہ سکیں. تو یہ لازمی طور پہ ہو. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے اگر اسے معمولی سی بھی کوئی چیز سننے کو, دیکھنے کو, سوچنے کو ملے, فوری طور پہ علماء سے جا کے پوچھ لے. علماء سے پوچھ کے, دل میں پالے نہیں اس کو دل میں پالے نہیں, یہ دل میں پالتا رہے گا, چھپاتا رہے گا تو وہ ناسور بنتا رہے گا اور اندر کو تباہ کر دے گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کسی گمراہی کی بات سن کے وسوسہ پیدا ہوا اور وہ جڑ پکڑتا جا رہا ہے, اس پہ فرض ہے, فرمایا فرض عین ہے کہ وہ اس کے ازالے کے لیے کچھ کرے. اب خواہ وہ نعتیں سن کے ہو, خواہ وہ بیان سن کے ہو, خواہ وہ کسی عالم کے پاس جا کے ہو, لیکن ایمان بچانا فرض ہے. اب وہ جس پر بھی موقوف ہے اور جس ذریعے سے بھی ہو سکے وہ ذریعے کو اختیار کرے. ماشاء اللہ. سید صاحب, اب ہم نے جو وہ سید صاحب سے جو ذہنی آزمائش کے قافلے میں, ان سے تو پوچھ لیا, اب آپ سے پوچھنے کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک میسج جو ہے وہ آیا, میں پڑھ لیتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ سید عابد بھائی تشریف لاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے پروگرام میں, خود بھی ماشاءاللہ مسکراتے ہیں اور ناظرین کو بھی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ان کا نام نہیں آتا تھا, تو ہم نے ان کا نام ہنسنے والے بھائی رکھا تھا, اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹے تھے نام نہیں آتا تھا, بتاتے تھے یا معلوم. اصل میں ہو سکتا ہے کہ سید صاحب پہلے نا ہمارے اسکرین پہ نام اس طرح لگتے نہیں تھے, تو مسکرانے والے, ہنسنے والے اپنے حساب سے نام رکھے. ہاں, آپ کا تو الحمدللہ امیر السنت نے غالباً لائیو مدنی مذاکرے میں آپ کو جو ہے وہ یہ ایک لقب دیا تھا. آپ اپنے منہ سے ہی جو ہے وہ اپنا بتا دیں, کیا آپ کی زبان سے ہو جائے تو زیادہ اچھا. غالباً جو مجھے جو ہے وہ اپنے رونق مدنی چینل آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے الحمدللہ. یعنی یوں سمجھے کہ عابد شاہ صاحب کو امیر سنت نے رونق کے مدنی چینل جو ہے وہ فرمایا تھا. دکھائیں جی اسکرین پر. سلسلے کا وقت تو اب اختتام کی طرف ہے, تو چلیں یہ سید صاحب ہیں تو موجودگی میں پوچھ لیتے ہیں ان سے. چلیں جی سید صاحب. بہت مشکل کرتے ہیں بھائی. نہیں یہ والا یہ آسان ہے. آپ کا مدنی چینل پروگرام میں آئے نا, آپ بس آپ کے لیے آسانی ہاں, بس جو میں بول رہا ہوں وہ اس پہ غور کرتے رہو, جو میں نے بول دیا اس پہ غور کرتے رہنا. چلے الف مدہ ہے. اچھا اس طرح ہوگا. اب ہم آپ کے لیے اتنی آسانی کر دی تو آپ نے, وہ کہا جاتا ہے عقل مند کے لیے. دیکھیے کتنا ہم آنے والے کے لیے جو ہے وہ میم ہے, میم لگا دیے گا بھائی ذرا. میم تو لگا ہوا.
اچھا وہ آ جائے گا. پے ہے پے 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 پے. ہمارے فہد بھائی آئیڈیا مجلس میں جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جواب دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں؟ کیوں نہیں پہنچا؟ ہاں مطلب آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی غلطی نہیں ہوگی آج میں بتا رہا ہوں. اچھا یہ غلطی اوپر نہیں کریں گے. چے 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 اللہ، حالانکہ یہ عام طور پر لفظ اتنا استعمال ہوتا نہیں ہے. یہ لیکن ایک دفعہ لگائیے گا، 2-3 مرتبہ بول دیا میں نے. یہ اچھا لیکن 2 دفعہ لگا دی. چلے ہاں ایسے ہی ہو، آسان وہ ہے جو فوراً ذہن میں آ جائے. ڈائریکٹر صاحب لگائیے. ہمارے شہزاد بھائی ایم سی آر میں انہوں نے بھی بتا دیا. بھائی اگر آپ نے ابھی آپ کا مدنی چینل کوئی نہیں دیکھ رہا نا تو بھائی یہ اچھی بات نہیں. آپ دیکھیں آپ کا مدنی چینل، اور اسی میں نے جواب دے دیا ہے. جواب انہوں نے وائرل دے دیا. اور میں نے شاہ صاحب نے جو دیکھا، آپ نے جیسے سوال کیا تھا اسی انداز سے جواب دیا. میں بتا تو رہا ہوں، اصل میں آپ تھوڑا گھبرا گئے تھے نا وہ یوسف بھائی والا دیکھ کے، تو میں نے آپ کو آسانی کے لیے اشارہ دیا اور آپ نے ماشاءاللہ کیسا اشارہ لیا جو ہے. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک جواب تو بتا دیں میرا کیا ہو گیا نا. درست ہو گیا. آپ کا مدنی چینل یہی جو ہے وہ اپنا تھا. اور یہ ہوئی نا بات ماشاءاللہ. اسی طرح ظفر بھائی اچھے کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. اشفاق بھائی ایک پروگرام کرتے تھے ہمارا ذوق نعت، اس کے اندر ایک سیگمنٹ تھا ارشاد رضا. اس میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال وغیرہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ناظرین بہت اچھے اچھے لکھ کر جو ہے وہ اپنا سینڈ کیا کرتے تھے، وہ چلاتے تھے. اس میں ایک یہ والا ایک کلپ ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے. محبوبان خدا یعنی اللہ والے آیائے رحمت یعنی رحمت کی نشانی ہے. وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں. استاد کے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھنا چاہیے، یعنی بلند رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ذریعے بدن کی زندگی ہے اور استاد روح کی زندگی کا سبب ہے. جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے. بدگمانی ریاکاری سے کچھ کم حرام نہیں. جو شیطان کو دور سمجھتا ہے شیطان اس سے بہت قریب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین اسلام کا فرض عظیم ہے. جس کا ظاہر زیور شرع سے آراستہ نہیں، وہ باطن میں بھی اللہ پاک کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا. آج کل درسی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا، یعنی اس میں بہت آگے بھی کوشش کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے. شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے. ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں قضا بنیت ادا اور ادا بنیت قضا دونوں صحیح ہیں. اطاعت والدین جائز باتوں میں فرض ہے، اگرچہ خود مرتکب کبیرہ ہوں، یعنی وہ گناہ گار ہوں، گناہ کرتے ہوں خدا نخواستہ، پھر بھی ان کی بات ماننا جائز باتوں میں ضروری ہے. شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے. 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، مصیبت کے وقت چلانا اور نعمت کے وقت باجا. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مملوک یعنی غلام جانے. تمام عالم ہی ان کے رب کی عطا سے ان کی ملک ہے. جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے. جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. لاکھوں مسائل و احکام فرق نیت سے متبدل یعنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مسلمانوں میں بلا وجہ شرعی تفریقہ ڈالنا شیطان کا کام ہے اور فتنہ قتل سے سخت تر ہے. فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. حرام کھانا کبھی جائز نہیں ہوتا، جس وقت وہ جائز ہوتا ہے اس وقت حرام نہیں رہتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے مدنی چینل کا ایک نچوڑ ہے حضرت آپ کا پروگرام. ایسے ہی آپ کو برکت حقیقت لوگ بھی یہی میسج کرتے ہیں کہ وہ کہا تھا کہ اگر پورا ہفتہ ہم نہ دیکھیں نا اور یہ سلسلہ دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ، لیکن میں نے اس میں یہ عرض کی تھی کہ اس طرح نہ کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جو سلسلے پورے جو ہے وہ اپنا دیکھے گا اس کی برکتیں اور ہیں. مدنی خبریں پتہ چلتا ہے دعوت اسلام. یہ یوں سمجھے کہ پورے ہفتے کی مدنی خبریں ہیں پروگراموں کی. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ چھوٹا سا متقی شخص کی فضیلت، یہ جانشین امیل سنت کا کلپ ہے. ہر سلسلے میں انشاءاللہ ایک نہ ایک کلپ ان کا جو ہے وہ اپنا ہم چلائیں گے، مختصر سا ہے. اس کے بعد پھر قرآن اندازی کی طرف اور سوال کی طرف جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متقی شخص اللہ کریم کی حمد و ثنا کرتا ہے، متقی شخص دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے، متقی شخص کی اللہ کریم تائید و امداد فرماتا ہے، متقی شخص آخرت کی ہولناکیوں اور وہاں کی سختیوں سے نجات میں رہے گا،
دنیا میں متقی شخص کو رزق حلال نصیب ہوگا، متقی شخص کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، تقوی کی برکت سے متقی شخص کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، متقی شخص اللہ کریم کا دوست بن جاتا ہے، تقوی سے متقی شخص کے اعمال درجۂ قبولیت کو پہنچتے ہیں، متقی شخص اللہ کریم کے ہاں اعزاز و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے، متقی شخص کے لیے موت کے وقت دیدار الہی اور آخرت میں نجات کی بشارت دی جاتی ہے، متقی لوگ آتش دوزخ سے محفوظ رہیں گے اور انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جی صحیح صاحب، اب قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور قرآن اندازی بھی کریں گے۔ دو قرآن اندازیاں ہوتی ہے، ایک پہلی تبرکات کے لیے اور دوسری یہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ کا ماشاءاللہ مہروز بھائی کی آپ نے وائس بھی سنی، اور پھر یہ ہفتہ جو اس کا بنایا جا رہا ہے اور اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اپنا رنگین شمارہ اور دوسرا اس کی بھی جو ہے وہ اپنا بیان کی تھی۔ تو یہ نام جو ہے وہ سید صاحب چل رہے ہیں اور یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے صحیح جواب جو ہے وہ اپنا دیا ہے۔ ان میں سے آج کے لیے وہ 17 نام بھی شامل ہیں ایک ہی جو ہے وہ اپنا گھر کے۔ پڑھنے میں آ رہا ہے اگر جلدی تھا لاہور، رحیم یار خان بھی ہے اس میں، اس طرح مدینہ روکیے بنت ایاز عطاریہ سیالکوٹ سے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تھا تبرکات کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماہنامہ فیضان مدینہ، یعنی اس میں یہ آئندہ کے لیے نہیں، گزشتہ پورے سال کے 12 ماہ کے جو ماہنامہ فیضان مدینہ گزر چکے ہیں نا، وہ پورا سیٹ 12 کا جو بھی ہے وہ الحمدللہ ان کو سینڈ کیا جاتا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جی دوبارہ نام چلنا شروع ہوگا، دوبارہ نام چلنا، نئے نام ہے دوسرے نام ہے، یہ وہی نام ہے۔ آنکھیں بند کر دیں آپ، روک دیجئے، نہیں ایسے نہیں، مدینہ بولتے نا، مدینہ روک دیجئے۔ ام عدیل عطاریہ پاک پتن سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ اجازت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل